اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال لی فاطمة انی لأجد فی بدنی ضعف فقلت له وعظک باللہ یا ابد من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسین قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك واقع تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. ودخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. صلوات پڑھیں. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فما كانت إلا ساعة
وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك ودخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء وقال وعليك السلام بضعتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك ودخلت فاطمة معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ولما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك وهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك ودخل جبرائيل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وعلى محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرق. صلوات فقال علي عذا والله فدنا وفاج شيتنا ورب الكعبة. صلوات صلى على محمد. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واتفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فدنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد
فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحومین حیدر بھائی مرچنٹ، امیر علی بھائی مرچنٹ، غلام حسن بھائی مرچنٹ، رخسانہ بھائی مرچنٹ، ریکسولو فیملی اور منیکیا فیملی، لادی والا فیملی، وکیل فیملی، ریکسولو فیملی، ناتھانی فیملی، فیروز محمد، امیر علی محمد اور تمام مومنین نات کے ان کو حساب۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِسْتَعَذَّنَا رَبُّكُمْ، جب تمہارے پروردگار نے تمہیں اجازت دی لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے ہماری نعمتوں کا انکار کیا، اگر تم ہماری نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا شدید ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ 42 آیت اور 28 سورے میں آیا ہے شکریہ کا ٹاپک جو ہے، 42 یا 43 آیت اور 28 سورے میں شکریہ کا موضوع ٹاپک ریپیٹ ہوا ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ مثلا یہ اتنا زیادہ خداوند عالم شکریہ شکریہ کیوں کہنا چاہتا ہے نا ایک سوال کہ بھائی، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اب یہ چونکہ آج آخری مجلس ہے اور یہ میری آخری مجلس ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس موضوع کو میں تھوڑا اوپن کروں اور تھوڑا تفصیل سے بات کروں اس بارے میں، لیکن ایک سوال پہلے جو ہے، ہم ایک معنی ہمارے ذہن میں اس شکریہ کا ہے اور ہم اسی کے اوپر آج ڈٹے بھی ہوئے ہیں، نو ڈاؤٹ ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، آپ مسجد میں جائیے تو آپ کو آواز سنائی دیتی ہے اور سجدے میں ہے تو سنائی دیتی ہے، اور ٹھیک ہے، تو یہی شکریہ ہے جو اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے قرآن میں کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو یا ہماری نعمتوں کا شکریہ کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں۔ کیا یہی ہے جو اللہ ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے، جو ہمیں اللہ بتانا چاہتا ہے، جو اللہ ہم سے کروانا چاہتا ہے؟ حقیقت میں یہ جو چیز ہے وہ آپ یہیں سے میں آنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات پہلے، شکریہ کا 3 مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ یہ شکر للہ ہے، پہلا مرحلہ ہی کہ آپ زبان سے اپنی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اسی آپ قرآن میں پڑھیں گے
آئندہ آپ جو ہے، میں نے کہا بہت ساری آیتیں چکی ہے تو میں ساری آیتیں تو نہیں پڑھنے والا ہوں، لیکن آپ اگر قرآن کی چند آیتوں کو دیکھیں تو کچھ ایسی جگہ کہتا کہ نہیں مجھے یہ زبانی شکریہ نہیں چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے ان السمع والبصر والفؤاد، دیکھو اے انسانوں ہم نے تمہیں کیا دیا ہے؟ ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی، ہم نے تمہیں دیکھنے کی طاقت دی، ہم نے تمہیں دل دیا ہے. اس کے بعد ایک عجب جملہ ہے، وَكُلُّ أُولَئِكَ مَسْئُولًا، اور یہ جو طاقت ہم نے تمہیں دی ہے نا آنکھ دیکھنے کی، اور ہم نے جو آپ کو سننے کی طاقت دی ہے اور دل دیا ہے، ان سب کے بارے میں سوال کریں گے. اس کے بعد کہتا ہے لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بن جاؤ. پھر اسی قرآن میں آپ پڑھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میں قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں، میرے بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر کرتے ہیں. اچھا ایک جگہ میں نے اسی قرآن میں دیکھا شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے شکر گزار بندے نہیں رہنے دوں گا، تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے تو میں یہ کام کروں گا کہ تیرے اکثر بندے شکریہ ادا نہ کریں، شکریہ ادا نہ کریں. تو پہلی چیز میں نے کہا کہ یہ اتنے ساری جو آیتوں میں اس کا ذکر ہے اس کا واقعاً یہ مطلب ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہم تھوڑا آگے آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو یہ جو مراحل ہے اللہ تعالیٰ اس حد تک ہم سے شکریہ ادا کروانا چاہتا ہے. اور وہ بھی کبھی کبھی آپ سوچئے گا، میں ایک سیکنڈ مرحلے پہ لانا چاہتا ہوں اس بات کا کہ آپ احساس کریں اگر کوئی کھانا ہمیں کھلا دے، آپ اس مجلس میں آئے، آپ کو تبرک دے دے اور کہتے بھائی آپ آئے اور آپ ہمارا اب شکریہ ادا کیجئے کہ آپ کو ہم نے بلایا، آپ کو کھلایا، آپ کو بٹھایا، آپ کیا کہیں گے؟ کہ دیکھو کتنے عجیب لوگ ہیں، مجلس میں بلایا اور کہہ رہے ہیں شکریہ ادا کرو، ایک تبرک دیا کہہ رہے ہیں شکریہ ادا کرو، ہے نا؟ واقعی نہیں لگتا کہ بھائی اچھا یہ ایک عجیب چیز ہے کہ آپ کسی کو اگر یہ کام کریں تو حقیقت میں ظرف بہت ہلکا مانا جاتا ہے. کہ آپ مثلا کسی کو چیز دیجئے اور کہیے کہ شکریہ ادا کرو، بھئی آپ کے لیے شان نہیں ہے کہ آپ کہیں گے آپ شکریہ ادا کرو. تو کیا اللہ نے ہمیں جو یہ نعمت دی ہے اس کے لیے ہم سے چاہتا ہے شکریہ ادا کرو؟ کہ اب تسبیح لے کے بیٹھ جائیں شکران للہ شکران للہ شکران للہ، یہی چاہتا ہے یا کچھ اور اللہ ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ آج جو ائمہ ہمارے کہتے تھے کہ شکر کے 3 مرحلے ہیں. ایک اس میں سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ زبانی شکریہ کریں. لیکن اب میں چاہتا ہوں اتنی بات جو میں نے یہ سوال کیا، واقعی اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ بھائی زندگی میں فرض کر لیا ہمیں کھانا کھلا رہا ہے، ہمیں نعمتیں دی ہے، اس کے لیے شکریہ ادا کریں ہم، یا کچھ اور اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ تو ایک چیز جو ہے روایتوں میں ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے کہہ دی، موسیٰ میرا شکریہ ادا کرو، اور وہ بھی ایسا شکریہ نہیں جو حق ہے شکریہ کا وہ کرو. یہ تمہاری زبان سے شکرن شکرن للہ نہیں چلے گا. تب تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ ہم سے کچھ اور پیغام دینا چاہ رہا ہے، یہ قرآن میں ہمیں کچھ اور میسج دے رہا ہے اور کہہ رہا اپنی زندگی میں اپناؤ تو اس کا تمہیں فائدہ ملے گا، اور یقیناً فائدہ ملتا ہے. آپ یہ بھی جان لیجئے قرآن کی ایک خوبی یہی ہے کہ جو قانون اس نے بتایا ہے اگر کوئی قانون پہ عمل کرتا ہے تو اس کا موجز نما اثر ضرور زندگی میں دکھائی دے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ قانون قرآن بتائے اور اس کا اثر آپ کی زندگی میں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے.
اسی لیے قرآن آیا ہی نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک کتاب لکھی دی گئی تھی اور بھیج دی گئی، وہاں پڑھو لکھو، پڑھتے لکھتے نہیں ہو اس لیے بھیج دیے، نہیں، یہ حادثاتی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ رسول کا معجزہ ہے، اور اللہ کہہ رہا قیامت تک تمہارے لیے کام آنے والی، تمہاری بیماریوں کا علاج کرے گی، تمہیں کیا کیا کرے گی تمہارے ساتھ۔ تو اب ایک سوال واقعی تھا، میں بہت کبھی کبھی سوچتا تھا، اور یہ کہ جب اللہ ہم سے یہ کھانے پینے کے بارے میں چاہتے ہیں شکریہ ادا کریں، اور میں بہت آسان سے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے، اماموں نے بتایا، کہتے ہیں دیکھو یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، خالی 4 جملے پورے دن کے لیے کافی ہیں شکریہ کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ پورے دن میں چاہے جتنی تمہیں نعمتیں ملے، خالی 4 جملہ کہہ دو، الحمدللہ رب العالمین 4 بار، پورے دن کی نعمتوں کا شکریہ، اور یہی رات کو کہہ دو تو پوری رات کا شکریہ۔ تو یہ تو بہت آسان ہے، تو ہم سے شکر اللہ نہیں کہلوانا چاہتا، تو چاہتا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ سوال جب ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں ہے، تو چاہتا کیا ہے پھر؟ تو یہی سوال جب جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا، موسیٰ آتے ہو، بات چیت کرتے ہو، کبھی یہ احساس ہوا کہ میری نعمتوں کا شکریہ وہ بھی اس طرح ادا کرو جیسے نعمتیں دے رہا ہوں تمہیں؟ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور حق کے شکریہ ادا کرو۔ جناب موسیٰ نے سن لیا اور آ گئے، بات چیت ختم ہو گئی، آ گئے۔ یہ تو جناب موسیٰ کا طریقہ تھا کہ جاتے تھے، بات چیت کرتے تھے خدا سے اور واپس آ جاتے۔ کئی دن تک کچھ سانس نہیں لیا، ہم سانس نہیں لیا، یہ معاہدہ ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کی، نہ کوئی ایکشن، نہ ہی۔ ایک دن اللہ نے پوچھ لیا کہ موسیٰ کچھ کہا تھا؟ میں نے کہا اللہ میں نے سنا ہے کہ تو نے کچھ کہا تھا۔ اب دیکھیے اے اللہ سنا ہے، ہاں تو نے مجھ سے کہا ہے، میں لیکن اے میرے معبود میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ تو مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اب ایک مثال لے آتا ہوں، دیکھیے یہ بہت مثال آپ کے ذہن کو اس میسج سے قریب کر دے گی جو اللہ ہم سے چاہتا ہے قرآن میں کہ ہم یہ کام کریں، ٹھیک ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے درمیان اس طرح کی ہزاروں مثال پائی جاتی ہے، امانت داری انہی میں سے ایک چیز ہے نا۔ آپ کسی کی امانت، آپ کسی نے کہا یہ ہمارا امانت ہے، اگر ممکن ہو تو ہمارے والدین تک پہنچا دینا، ٹھیک ہے؟ ہم نے سن لیا کہ بھئی آپ دیا، ہم نے لے لیا امانت، کا پہنچا دیں گے۔ 1 سال گزر گیا، آپ کی امانت نہیں پہنچائی میں نے۔ اب جب بیٹا ماں باپ کے پاس گیا تو کہا کہ بیٹا اتنا نہیں ہوتا، تمہیں اتنی توفیق نہیں ملتی کہ بمبئی میں رہتے ہو، لاکھوں کماتے ہو، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ کہ کیا ہوا؟ ہم نے تو ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں۔ کہا بیٹا ایک صلوات پڑھیے محمد، آ جائیے ادھر۔ اب بیٹھ جائیے، اب روک ہی دیا ہے تو بیٹھ ہی جائیے، ایک صلوات پڑھیے محمد۔ جزاکم اللہ۔ تو اب اتنا نہیں کہہ سکے کہ بیٹا، تو کہا ماں باپ بابا ہوا کیا ہے؟ کہ تمہارا باپ اتنا پریشان ہے اور اتنا نہیں آیا کہ مثلا تم کہ بھئی اس کو کچھ پیسے بھجوا دو؟ نہیں میں نے تو مولانا صاحب کو دیا تھا، نہیں دیا انہوں نے۔ کہا بھائی تم نے دیا ہو، مولانا صاحب نے تو نہیں دیا ہمیں۔ اب نہیں میں ٹھیک ہے آپ کو نہیں دیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی، آپ کے لیے بھیجا اور مولانا صاحب سے کہا تھا پہنچا دیں، انہوں نے کہا تھا میں پہنچا دوں گا۔ اب نہیں پہنچا کوئی بات نہیں، میں ان سے خود لے لوں گا آپ کو میں۔ وہ چلے گئے۔ اچھا اب ہمارے وہاں تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ محرم میں لوگ شہروں سے گاؤں آتے ہیں اور پھر محرم ختم ہوا تو واپس چلے آتے ہیں۔ مولانا صاحب بھی محرم میں دوبارہ ہی نکلیں گے، گاؤں آ گئے۔ تو جب آئے تو یہ ملنے کے لیے گئے، تو مولانا صاحب تھوڑے چالاک آدمی تھے، ان کو یاد آ گیا کہ یہ دیکھو یہ اس کی امانت دیا تو ہم نے پہنچایا نہیں ہے، تو ابھی اس کے پہلے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ تھوڑا اور ادب سے کہے
کہ کہے کہ مول صاحب تھوڑا اتنا تو خیال رکھنا تھا، آپ امانت دار آدمی ہو. تو اس سے پہلے کہ کچھ کہے میں کچھ ایسا کہہ دوں کہ اس کی زبان ہی بند ہو جائے. دیکھیے ہمارے وہاں انسانوں میں بہت سارے ہنرمند لوگ ہیں، یہ ایسا ہنر رکھتے ہیں کہ اگر آپ کا قرضہ ہے، آپ نے ان کو پیسہ دیا ہے نا، اور آپ کا سامنا ہو جائے، اس طرح ریئیکٹ کریں گے کہ آپ ایک بار نہ کہہ سکے بھیا پیسہ دے دو. ٹھیک ہے، جبکہ یہ ہم روز مثلا کہ اس طرح کی چیز دیکھ رہے ہیں. اب جب گئے وہ تو فوراً کہا کہ لاؤ بھائی وہ دیکھو مہمان آئے ہیں، ان کے لیے چائے لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، اور اتنی خدمت کی کہ وہ بیچارہ خالی مول صاحب کا منہ دیکھ رہا ہے. مول صاحب ہے. اچھا اب جب خدمت ہو گئے، مول صاحب جاؤں میں؟ ہاں جاؤ. سوچا کہ جب کہوں گا جاؤ تو دے دیں گے، اب کہہ رہا ہوں جاؤ. کہاں جاؤ؟ ٹھیک ہے، اٹھ گیا، وہ آیا گاڑی کے پاس، مول صاحب آئے چھوڑنے کے لیے. مول صاحب جاؤں؟ ہاں جاؤ. گاڑی میں بیٹھ گئے، جاؤ. آخر اس کو کہنا ہی پڑا کہ مول صاحب وہ امانت جو دیا تھا آپ شاید بھول گئے، ہمارے والد کو نہیں پہنچایا. یاد آ گیا، صحیح بات ہے، چلو جاؤ بھائی وہ پیسے لیا اور لاؤ. اب جب پیسے لائے اور دیا تو دیکھا اس میں آدھے ہی پیسے ہیں، پیسے آدھے ہی ہیں. اب پیسہ مل گیا تو مول صاحب آپ کو شاید غلطی گننے میں ہو گئے. کہا نہیں غلطی کوئی، یہ تمہاری امانت، وہ تمہاری امانت نہیں دے سکا میں، یہ ہے تمہاری. اس نے مول صاحب یہ جو دیا تھا میں نے اس کا 50% ہے. تو کہا بھائی تمہاری امانت جو تھی وہ اتنی ہی تھی، اور جو 50% تھی صبح سے ابھی جب تک آیا وہ اتنا خرچہ کر رہا ہوں، وہ کیا تھا؟ دیکھیے میں ایک پیغام قرآن کا دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور یہ ایک بہت بڑا ہم سب کی زندگی میں ایک قرآنی پیغام ہے. اگر آپ اس پیغام کو اور اور آپ یہ پیغام اپنے دل سے لگا لیں، آپ یقین جانیں ہماری زندگی بدل جائے. قرآن یہی ہے جو انسان کو بدل دیتا ہے. قرآن وہی ہے جو انسانوں کی زندگی میں ایک انقلاب لے آتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ قرآن آیا تو جاہل معاشرے کو کیا کر دیا، اتنا بلند بنا دیا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کی بلندی کس حد تک تھی. اب جب وہ مذہب کو دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنے دیر تمہاری خدمت کی، اتنا تمہارے ساتھ پیسے خرچ کیے، تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری امانت تو صبح سے یہ پیسے خرچ کر دو، وہ کیا تھا؟ تو اس سے سنا کہ مول صاحب میں آپ سے اب کوئی بحث نہیں کروں گا، آپ کا اسٹاف ہے میں اس کو بلا دیتا ہوں، اور آپ اختلاف رکھنا چاہتے تو بتائیے، میں اسٹاف کو بلاتا ہوں. اسٹاف آیا، کہا بھائی سنیے مقدمہ ہمارا ان کے سامنے، مولانا صاحب آپ کے کھڑے ہیں اور ہم ہیں. ہم نے 5 سال مولانا صاحب کو اشرا پڑھنے آئے تھے، 50,000 روپے دیے تھے مثال کے طور پہ. کہا تھا ہمارے والد صاحب کو دے دیجئے، وہ تو دیا ہی نہیں. اب 1 سال بعد ہم جب لائے ہیں تو 25,000 دے رہے، کہہ رہے پورا ہو گیا. اب پوچھ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے صبح سے جو تمہاری خدمت کریں 25,000 تو وہی پہ خرچہ ہو گیا. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ مول صاحب اگر آپ کو خدمت کرنا تھا تو آپ نے کیا کیوں؟ آپ ہم سے پوچھ لیتے. کہا وہ اس لیے کیا کہ تمہارے پاس گئے تھے، تم نے مجلس میں بلایا، تم نے بڑی خدمت کی تھی، تو ہمارا بھی فرض کرتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ہم بھی تو احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہتے. تو اب یہ بتائیے یہ انصاف ہے؟ تو سارا اسٹاف کہہ رہے مول صاحب کیا کہہ رہے ہو، ذرا آپ سوچو. تو کہ بھائی کیا سوچو؟ بھائی یہ انہوں نے خدمت کی تھی، میں خدمت نہیں کرنا چاہیے. کہا کرنا چاہیے. کب میں نے کیا، اتنے پیسے خرچہ ہوئے، اب ان کو بتا رہا ہوں کہ سب نہیں ہے. تو اسے پلٹ کے کہا مول صاحب اگر خدمت کرنا تھا تو اپنے پیسے سے کرتے، امانت داری میں تھوڑی خیانت کر سکتے ہو آپ. بس یہ ایک جملہ تک مجھے لانا تھا. اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہو تو اپنی چیز استعمال کرو،
آپ کسی اور کی چیز استعمال کر کے کہو کہ میں خدمت کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، یہ احسان کا بدلہ نہیں ہے وہ. اب جب آپ بتائیے کتنے بھی کوئی آپ سپورٹ میں لائیے، کیا کوئی کہے گا کہ یہ صحیح ہے کہ آپ کا پیسہ یوز کر کے میں یہی بدلہ ہے؟ یہ تو بدلہ نہیں ہے. جناب موسیٰ جب پلٹ کے گئے خدا کے پاس، تو جب اللہ نے پوچھا کیا کیا تم نے، کہا سنا تھا میں نے، لیکن جب سے اے خدا تو نے یہ سوال کیا ہے کہ میرا شکریہ اس طرح ادا کرو جیسے میری نعمت ہے، تو اے میرے معبود اس وقت سے سوچ رہا ہوں میرا کیا ہے کہ اس سے تیرا شکریہ ادا کروں. پہلے تو یہ بتا دے، میں تیرا چاہتا ہوں شکریہ ادا کروں، اور جیسے چاہتا ہوں ویسا ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے یہ تو بتا کہ میری خود کی کیا چیز ہے. جو کچھ میرے پاس ہے، نبوت تو نے دیا، کتاب تیری ہے، عزت تو دے رہا ہے، یہ جسم یہ بدن تو نے دیا ہے، تو اے اللہ میرے پاس تو جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہی ہے، اور تیری چیز تیری بارگاہ میں بیچ کے شکریہ ادا کیا نہیں جاتا، تو پہلے میری چیز بتا دے تو میں تیرا شکریہ ادا کر دوں. پلٹ کے عجب جواب آیا، کہا موسیٰ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ میری امانت ہے، تم مالک نہیں ہو. اب جب تم مالک نہیں ہو تو جو چیز میری امانت سمجھ کے استعمال کرو گے یہی استعمال تمہارا شکریہ ہوگا. اب آپ بتائیے مجھے، یہ پیغام جو قرآن ہمیں دینا چاہ رہا ہے، یہ جو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم مالک نہیں ہو، امانت دار ہو. اب دیکھیے میں نے اسی لیے وہ مثال پہلے دی تھی. آپ کہیں کہ اے اللہ میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیسے؟ تیرے پیسے سے، ہے نا؟ تو کہ بھائی امانت داری کی تقاضا کیا ہے؟ جب تک میں پرمیشن نہ دوں اس وقت تک یوز نہ کرنا، ہے نا؟ اب ایک آپ بتائیے، یہ آنکھ دی تو کبھی ہم سوچتے ہیں کہ استعمال کرنے سے پہلے پوچھیں اللہ تیری اجازت کہاں ہے نا؟ یہ پیر دیے، جائیے چلنے کے لیے دیا، لیکن ایک بار تو پوچھنا کہ اللہ امانت تیری ہے، کدھر یہ پیر مڑے یہ تو بتا دے. یہ دل دیا تو اے اللہ بتا اس دل میں کیا تیری اجازت ہے کہ ڈالوں تاکہ تیرا شکریہ ہو سکے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب انسان کو مالکیت کا تصور ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا رہتا ہے یہاں تو ہم کہتے ہیں ہم مالک ہم نہیں دیں گے، لیکن جب یہ احساس ہوتا ہو جائے کہ ہم امانت دار ہیں تو جہاں کہے گا وہاں دے دیں گے. آپ ہمیں کوئی چیز دیجئے، کہیے بھیا آپ لے جائیے مسجد کے بعد بانٹ دیجئے، ہمیں بانٹنے میں کوئی تکلیف ہوگی نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن ایک آیت سناتا ہوں، لیکن اس آیت سے پہلے ایک اور مثال سناتا ہوں. یہ بہت آپ کو میرے دل سے قریب کرنے والی چیز. آپ بینک میں چلے جائیے، جتنا بڑا بینک ہوگا اتنا آسانی سے دیکھ، کئی کیشیئر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کروڑوں لا کے دے رہے ہیں اور کروڑوں لے رہے ہیں. آپ کھڑے ہو جائیے، کہتے ہیں ہم کیسے کیشیئر ہو، اتنا روپے مل رہے ہیں تو مسکرا بھی نہیں رہے ہو، اتنا پیسہ آ رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں تو تمہیں مسکرانا چاہیے کہ بھائی صبح سے اتنا پیسہ آ رہا ہے، اور جب لے رہے ہیں تو رونا چاہیے تمہیں، یار وہ پیسے لے جا رہے ہیں مجھ سے. تو پلٹ کے یہی کہے گا میں امانت دار ہوں بھائی، جو مانگے تو دے دوں، جب لائے تو لے لوں، ہے نا؟ ہے نا؟ اب آپ کو سناتا ہوں آیت، دیکھو کتنی عجیب آیت اللہ کہہ رہا ہے. کہتے ہیں اے انسانوں جانو، تم اس وقت تک متقی نہیں بن سکتے جب تک تمہارے کردار میں اس حد تک بلندی نہ آ جائے کہ تمہیں کوئی چیز ملے تو خوش نہ ہو، جب کوئی چیز اللہ لے لے تو ناراض نہ ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد محمد. لیکن ایسا ہے، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ میں جب کوئی چیز لے لوں تو رونا نہیں، اور جب کوئی چیز دے دوں تو ہنسنا نہیں. کیوں؟ اس لیے تم امانت دار ہو.
امانت دار کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ کوئی چیز ملے تو بہت خوش ہو جائے کہ بھائی دیکھو میں اتراتا پھرے، اور کوئی چیز چھن جائے تو روتا پھرے، ہے نا؟ تو یہ قرآن جو کہتا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے، تمہارا ایمان میں اس وقت تک پختگی نہیں آئے گی، تمہارے ایمان میں اس وقت تک بلندی نہیں آئے گی جب تک کیا ہے، یہ تمہارے اندر طاقت نہ پیدا ہو جائے کہ اگر کوئی چیز اللہ لے لے تو رونا بند کرو، اور اگر کوئی چیز دے دے۔ یہ چیز سوائے کردار آل محمد میں کہیں آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ آج آپ دیکھ لیجئے، میں کتنی مثالیں آپ کے سامنے لے آؤں۔ ہماری بات چونکہ یہ ایام ازا ہے، یہ مقتل کا جملہ ہے۔ آج دنیا میں کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس گھر میں 10 بیٹے ہوں، ہاں انسان دیکھ دیکھ کر انسان کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اولاد دی، ہے نا؟ اللہ کہے میں آج ایک دے دو، آپ دے دیں گے؟ اچھا دوسری دو، تیسری دو، اور چوتھی دو، تو انسان سوچے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، ایک ابھی 2 لیا 4 لے، ابھی تو کچھ باقی ہے، روئے گا یا نہیں روئے گا؟ آج قرآن دیکھیے، یہ قرآن ہے، آپ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے یہ بات یاد رکھنا، اور قرآن نے ہی ہمیں سکھایا ہے۔ آپ دیکھو امام حسین کو اتنے ساتھی جو تھے، ان کی کیا تھے؟ امام حسین کے ساتھی تھے، انصار تھے، نو ڈاؤٹ اس میں انصار وہ بھی ایسے انصار تھے کہ جو ان کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ وہ انصار جب جا رہے تھے تو عجب ہے جملہ مقتل کا کہ امام کے چہرے پہ نورانیت بڑھ رہی تھی۔ پوچھی کہ اللہ امام حسین کے ساتھی تو کم ہو رہے ہیں، تو پریشان ہونا چاہیے۔ اب یہاں تو الٹا ہو رہا ہے کہ یہ اطمینان بڑھ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، چہرے پہ نورانیت بڑھ رہی ہے۔ راوی کہتا ہے امام سجاد سے یہ پوچھا کہ مولا کیا ایسا ہوتا ہے کیا کبھی کہ ایک آدمی اکیلا تنہا کھڑا ہو اور اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ چمکنے لگے؟ اے میرے آقا، ہم نے تو اس وقت دیکھا جب کربلا میں اکیلے کھڑے تھے اور چہرے سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا۔ اے میرے آقا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا آقا اس منزل پر تھے جہاں ہر چیز اللہ کی امانت سمجھتے تھے، جیسے جیسے اللہ لیتا گیا حسین کی نورانیت بڑھتی گئی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد یہ ہے کیا چیز؟ اس کو ہم کہتے ہیں شکر عملی، اسی کو ہم کہتے ہیں کیا؟ شکر عملی۔ لیکن ایک چیز جو انسان کی سمجھ سے نہیں آتی، جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ ابراہیم کی 7 نمبر کی، اور جو شروع میں نے کیا تھا، کیا واقعاً ہم سے اللہ کھانے پینے کا حساب مانگ رہے ہیں کہ شکراً کہے؟ اور واقعاً کیا اس طرح کی چیز ہے؟ تو شکر عملی تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن شکر کا اور ایک مرحلہ بھی ہے جو اس آیت میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا ہم لوگوں کے ساتھ تو زیادہ ہوتا ہی ہے، آپ کبھی سوچئے گا۔ اس کے بعد میں ایک پیغام اور قرآن کا لانا چاہتا ہوں، اور دیکھیے پھر اس کے اثرات قرآن نے ہمیں بتائے ہیں کہ اگر تم شکر گزار بنے تو کیا ہوگا تمہاری زندگی میں، یہ خود قرآن نے ہمیں بتایا۔ اب آپ سے یہ جو سوال میں نے رکھا تھا کہ کیا ہم میں اور آپ میں، میں اب چلیے مثالیں لے آتا ہوں۔ پہلے ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور ہم لوگوں کے ساتھ تو زیادہ ہوتا ہے، یہ مولویوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کی مثال نہیں لا رہا ہوں کہ آپ کو کہیں برا نہ لگ جائے، تو اپنی مثال لے آ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اچھا ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے۔ وہ یہ ہے کہ مومنین کی محبت کبھی بہت بھاری پڑ جاتی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے محبت کسی کو بھاری کیسے پڑ سکتی ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں گیا مجلس پڑھنے کے لیے، بہت بار ایسا ہوا، مول صاحب آپ کے لیے سگریٹ لایا، میں سگریٹ پیتا نہیں ہوں،
اور وہ سگریٹ لا کے اچھا اب لا کے رکھ دیا تو رکھی ہوئی ہے, میں تو پیتا نہیں ہوں. یا اس نے کیا کیا, بھائی ٹھیک ہے دوسرے دن بھی لایا, محبت تھی تو دوسرے دن بھی لایا. تو بھائی یار منع کیا تھا کیوں لایا؟ کمل صاحب اب کیا بتائیں آپ کو, میرا دل چاہ رہا تھا آپ کو. ٹھیک ہے لائے, تیسرے دن بھی لائے. تو مولوی صاحب نے کہا اب میں تمہیں کچھ اور بتاؤں گا. مجلس میں گئے, کہتے دیکھو یہاں کے مومنین کیسے ہیں, وہ میری جان لینے پہ تلے ہوئے, پوائزن مجھے دے رہے, یہ مجھے پوائزن دینا چاہتے, مار دینا چاہتے. وہ کیسے مار دینا چاہتے؟ کہ روز ایک سگریٹ میں پیتا نہیں, پلائیں گے آپ جاتے جاتے تو یہاں سے جاؤں گا اور رخصتی ہو جاؤں گا, تو پھر کیا کروں؟ تو آپ کہیے بھائی یہ جو چیز ہے آپ نے غلط کیا ہے. اچھا یہی الٹا کر دوں, چلیے یہ تو میں نے نگیٹو بات کی, پازیٹیو کر دوں. ایک دن کوئی صاحب لے آئے کھانے کی چیز, میں کہتا ہوں کتنے اچھے مومنین ہیں, میرا گھر دور ہے, میں یہاں سے گھر نہیں پہنچتا تو اتنا خیال رکھتے کہ ہر چیز میرے لیے کھانے کی ہے نا. اچھا آپ انسان کے اندر فطرت یہ ہے, دیکھیے یہ ہر انسان کی سائیکلوجی ہے. اگر آپ تعریف کر دیجیے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ ملنے والا. غلام عسکری صاحب اللہ ان پہ رحمت نازل کرے, دیکھیے ان کو یاد کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ان کا احسان ہم سب پر ہے. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وہ کہتے تھے, میں نے کہیں مثال بھی دینا چاہتا ہوں, ان کا نام بھی آ گیا تو ذکر ہو جائے. وہ کہتے تھے کہ میں کہیں جاتا ہوں گھریلو مجلس پڑھنے کے لیے, اگر کھانا ہوا تو زور سے ضرور کہتا ہوں کھانا بہت اچھا تھا. کہتے اس لیے کہ مردوں نے تو کچھ کام کیا نہیں ہے, کیا ہے عورتوں نے. اگر ان کی تعریف کر کے جاؤں گا دوبارہ دعوت ضرور ہوگی. یہ سچائی ہے, ایک فیکٹ ہے, دیکھیے یہ حقیقت ہے. تو اب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم نے کفر کیا تو تمہیں عذاب شدید کر دوں گا. اب مولوی صاحب نے پورے ہفتے سمجھایا تھا, اب جب انہوں نے کہا کہ چلو پوائزن دینا چاہ رہے ہو, اور خوب مجلس میں انہوں نے آدھے گھنٹے اسی پہ گزار دیے, تو پہلے سے جا کے کمرے میں بیٹھ گیا. مولوی صاحب آئے, کہا مولوی صاحب پورے ہفتے سمجھایا ہے کہ عذاب شدید کیا ہوتا ہے, اگر کفران نعمت کرو گے تو عذاب شدید ہوگا. اب میں آپ کو عذاب شدید کرنے آیا ہوں. یہ کیا بھائی؟ تو کہ آپ ہی تو سمجھاتے ہو نا کہ اگر کفر کرو گے تو عذاب شدید ہے. ڈنڈا لے آیا ہوں, 4 ڈنڈا مارتا ہوں ابھی. جب اللہ عذاب شدید کرتا ہے تو بندے کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب انہوں نے مار کھا لیا. اب دوسرے دن تو کہا کہ دیکھو تمہارے مومنین کیسے ہیں کہ میں نے ایک بات کہہ دی تو آئے عذاب شدید کرنے کے لیے. کیا کوئی پورے مجمع میں کہے گا یہ ٹھیک ہے؟ ہر آدمی کہے گا کہ دیکھو مول صاحب نے اگر کہا بھی تھا تو تمہارے لیے زیب نہیں دیتا تھا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کہ وہ تمہارے مہمان ہیں. نہیں کوئی بھی کہے گا یا نہیں کہے گا؟ تو ہمارا یہی سوال ہے, اے اللہ یہ کام تو تیرے بندے نہیں کرتے, تو کیسے کرے گا؟ اب میں ایک حدیث سناتا ہوں, دیکھو کتنی عجیب حدیث ہے یہ. امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں, امام کی بارگاہ میں ایک آدمی نے یہ آیت پڑھی, ٹھیک ہے, اللہ قفوہم انہم مسئولون, ان کو روکو, قیامت میں روکو ان کو, ان سے چند سوال کرنا ہے. تو آج ہمارے پاس تفسیر کیا کہتی ہے کہ انسان اپنے نام اعمال کا حساب کتاب دے چکا, اب جنت میں جانے کے ہے, پولیس صراط پار کر چکا, اللہ کہہ رہا نہیں روکو ابھی سے کچھ سوال کرنا ہے. تو امام رضا سے جب راوی نے کہا اس کا مطلب کیا ہے, تو کہا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ تو شاید ہماری سمجھ میں آتا کہ اللہ ہمیں کھانا کتنا دیا, کپڑے کتنے دیے, یہ کتنا دیا, اسی بارے میں پوچھے گا. فرمایا آج ایک انسان کی شان نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کر کے پوچھے, اس رب العزت کی کیسی یہ شان ہو سکتی ہے.
تو کہا پھر ہے کہ آقا اس کا مراد کیا ہے؟ کہا خدا نے ایک ایسی عظیم نعمت دی ہے جو ولایت کے شکل میں ہے. یہ ولایت وہ چیز ہے کہ اگر تم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ عذاب شدید تمہیں دے گا. اب میں ایک مثال لے آتا ہوں. میں آج بہت ساری مثالیں لے آیا ہوں تو ایک اور سن لیجیے آپ. کبھی کبھی بھاری پڑ جاتا ہے مثالیں سننا بھی، لیکن اب میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو ایک اور سناؤں. باغ، ہمارے وہاں بہت باغ لگانے کا، اور ہماری شریعت میں بھی ہے کہ آپ زندگی میں کچھ کریں یا نہ کریں درخت ضرور لگانا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اولاد آپ کے بعد کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی پتہ نہیں ہے. یہ درخت لگا کے جاؤ گے، جب تک یہ درخت کے سائے میں بھی کوئی بیٹھے گا اللہ اس کا ثواب تمہارے لیے لکھ دے گا. یہ ہمارے پاس روایت ہے. ہر انسان کا نام عمل بند ہو جاتا ہے اللہ کہ وہ درخت لگا کے جائے، کنویں کھود کے پانی کی سبیل کر کے جائے، اور 6 چیزیں بتائی. میں اس پہ طرف نہیں آنا تھا. تو درخت لگانا ہمارے وہاں کہتے ہیں چھوٹا یا بڑا ضرور لگا دینا، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ملے گا. ہمارے وہاں ایک چلن ہے اور کہ بھئی باغ لگانا جو ہے، تو باغ لگانے کے آپ یہ جان لیجئے باغ لگایا جو اگر آپ درخت لگائیے کسی بھی کھیت میں تو بالکل اس طرح جس طرح انسان کو اولاد پالنا مشکل ہے نا، اسی طرح وہی درخت پالنا بہت. آپ نے 100 لگایا ہے تو آپ جان لیجئے 40 نہیں ہوگا، سوکھ جائے گا، بس 60 ہی وہ. اچھا آپ ہمارے وہاں تھوڑا زیادہ ہو گیا یہ کہ چونکہ سادات کرام کے ساتھ ایک پریشانی آ گئی کہ یہ ان کے پاس کھیت تھے بہت، لیکن اب کھیت میں آمدنی نہیں، تو وہ شہر نوکری کرنے کے لیے چاہے تو کھیت گاؤں میں ہے. تو ایک راستہ آسان کیا کہتے ہیں، وہ باغ لگوا دو. دیکھ بھال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک آدمی رہے گا تو وہ دیکھ بھال کر لے گا. کھیتی کریں گے تو روز آدمی کو ضرورت چاہیے. تو اس نے کہا بھیا یہ 10,000 روپے 100 پیڑ لاؤ لگا دو، اور پانی ٹبل تو ہے ہی ہے، اتنا پانی دینا اتنا کھاد دینا. دوسرے سال گیا دیکھا کہ 40 سوکھ گئے ہیں، اور جو لگایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں. اب جب بڑے ہو گئے ہیں تو کہا دیکھو اب یہ اب تک تھوڑے پانی کی ضرورت تھی، اب ان کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اب ان کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہے، تو زیادہ کھاد دو، زیادہ پانی دو تاکہ یہ جلدی سے بڑے ہو جائیں اور 4-5 سال میں آم کے پھیلا اور دوسرے پھیلانے لگیں گے. تو اس نے کہا مالک یہ سوکھ گئے ہیں وہ کیا کروں، ان کو پانی ڈالوں؟ کہا نہیں، ان کو کاٹو اور باہر پھینکو. کیوں؟ ان کو اب پانی کی ضرورت نہیں، انرجی کی ضرورت نہیں. کہا اب ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ انرجی اور پانی لے کر فائدہ اٹھا سکیں. آپ یقین کرو قرآن یہی کہتا ہے. قرآن نے، اللہ نے ہم سے کیا کہا جانتے ہیں؟ جو مجھے مثال دی، کہا جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو سینچ کر بڑا کیا ہے، اگر یہ شکریہ ادا کرے گا تو مزید اس کو اور سچائی کے لیے اور انرجی عطا کروں گا. لیکن اگر اس نے میری نعمتوں کو لے کر گروتھ نہیں کیا تو اب یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میری نعمتیں اس کو ملے. اور نعمت اگر اللہ کسی سے چھین لے یہی عذاب شدید ہے. قرآن نے کہا، یہ عجب ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اگر تم نے ہمارے ولی کی ہمراہی نہیں کی تو تمہیں ہٹاؤں گا، دوسرے انسانوں کو لے آؤں گا. یہ عذاب شدید ہے. یہ عذاب شدید نہیں کہ جہنم میں ڈال دے گا. عذاب شدید یہی ہے کہ اللہ کیا کرے، میری جگہ کسی اور کو دے دے. آپ یقین کرے، اور اگر خدا نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ہوا، آپ نے اور میں نے وہ نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا اور ہم نے گروتھ نہیں کیا، جو تقریباً آج ہو رہا ہے. جانتے ہیں کیسے؟ امام زمانہ تو موجود ہے، آقا تو موجود ہے، ان کا تو فیض ہر ایک کو مل رہا ہے. ایک فیض عام ہے جو سب کو مل رہا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ اتنا کافی نہیں ہے. جب تک تم اس امام کے وجود سے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ نہ کر لو کہ اس ولایت کا فائدہ تمہیں مل جائے، اگر تم نے نہیں کیا تو کیا کروں گا؟ تمہیں ہٹاؤں گا، کسی اور کو لے آؤں جو اس امام وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے گا. یہ ہے عذاب
شدید اگر ہٹا دیا. اب میں لے آتا ہوں ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھیے جناب عیسیٰ کا گزر ہوا کسی جگہ سے. دیکھا ایک آدمی اپاہج ہے, آنکھ بھی نہیں ہے, پیروں سے لنگڑا بھی ہے, جسم بھی افیکٹ ہے, جسمانی نقص پایا جاتا ہے. اور ادھر سے گزر ہوئے دیکھا الحمدللہ الحمدللہ کر رہا ہے, تو رک گئے. اس کے بعد رک گئے, پوچھا کس لیے الحمدللہ الحمدللہ, تیرے پاس کیا ہے کہ تو الحمدللہ الحمدللہ کر رہا ہے؟ ہاں تو کیوں شکریہ ادا کر رہا ہے؟ تیرا پاس نہ آنکھ ہے, نہ تیرے پاس پیر ہے, اور تیرا جسم بھی ناقص ہے, بولتا ہے تو بول نہیں سکتا اچھی طرح سے, تو کائے کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ تو اسے ایک عجب جملہ کہا, یہ ہے پیغام. اس سے کہا اے روح اللہ, اتنی بصیرت دی کہ ولی خدا کو پہچان لوں. لنگڑا ہی صحیح, لولا ہی صحیح, آنکھوں میں کھوٹ ہی صحیح, لیکن آپ دیکھو آپ سامنے کھڑے اور روح خدا کو پہچان سکتا ہوں. یہ خود اللہ کی عظیم نعمت ہے, جس نعمت کے لیے اللہ مجھ سے چاہتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کروں. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی نعمت کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے معرفت عطا کی مجھے جو کسی اور کو نہیں دی. جانتے ہیں جناب عیسیٰ نے کیا کیا؟ جیسے ہی یہ سنا کہ یہ بندہ ظاہراً لنگڑا ہے لیکن اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے جو خدا اس کو دینا چاہتا ہے. جانتے ہیں اس نے کہ اللہ جناب عیسیٰ نے بلایا تو سامنے ہی کھڑے تھے, کہا لیٹ جاؤ, تم لیٹ جاؤ. لیٹ گیا, ہاتھ پھراتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ اب اس کے جسم میں کوئی نقص باقی نہ رہے, اس کے اب کوئی جسم میں نقص باقی نہ رہے. تو آپ دیکھیے یہ جو کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر اس تم ولی خدا کا شکریہ ادا کرو گے تو تمہارے وجود سے نقص دور کر دے گا. وہ نقص دور کرے گا اور ایسا نقص دور کرے گا کہ تمہیں وہ معرفت عطا ہوگی جو تمہیں انسانوں کی فہرست سے نکال کر بزم ملائکہ تک پہنچا دے. اور اگر نہیں کیا تو وہ بھیانک انجام ہوگا جو کربلا میں دشمنان حسین کا ہوا. آپ دیکھو بہت سارے لوگ تھے وہاں جمع, ان کے پاس تو بہت ساری چیزیں تھیں نا, کمانڈر تھے, یہ تھا وہ تھا, لیکن ہوا کیا؟ ولی خدا نہیں تھا تو رے کا ایک دانہ نصیب نہیں ہوا. یہ ہے اللہ کا پیغام کہ شکریہ تمہیں ادا کرنا ہے تو اس بات کا خیال رکھو. ہمیں یہ آپ سے دنیا کی کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا ہے, ہمیں اس ولی خدا کے بارے میں تم سے پوچھنا ہے. عزیزان گرامی, بات میں نے سمیٹ لی, میرا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگر موقع رہا تو کبھی اور اس بارے میں بات گفتگو ہوگی. لیکن اندازہ کیجئے کربلا میں جو حسین کے ساتھ آیا, اللہ نے, امام نے خود اس کو کیا پہنچا دیا. میں نے کل پڑھا تھا, ایک جون آئے, ولی خدا کی ہمراہی تھی تو شکل و صورت بھی بدل گئی, ان کے وجود سے خوشبو آتی تھی, ان کے وجود سے نورانیت ٹپکتی تھی. اور جنوں نے چھوڑ دیا. کیسے بدبخت لوگ بھی تھے ہاں, کبھی تاریخ پڑھی نہیں جاتی ہمارے وہاں. ایک آدمی آیا, ویسے کہا مولا میں آپ سے کی طرف سے لڑوں گا, لیکن جب دیکھوں گا کہ آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو کربلا چھوڑ کے چلے جاؤں گا. اور اس نے ایسا کیا بھی. اس نے دیکھیے اب میرے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں, تو آپ اجازت دیے, میں نے کہا چلے جاؤ, مجھے تھوڑی کسی کی ضرورت ہے. آج وہی تاریخ کہتی ہے. آپ کبھی دیکھیے اگر حسین کے ساتھ شہید ہو جاتے ہمیشہ زندہ رہتے تھے, آخر مر گئے یا نہیں مر گئے ہو, لیکن اگر مولا کے ساتھ رہتے تو کیا ہوتا تھا. اور آج کیا ہوا, مر تو گئے, زمین میں دفن ہو گئے, لیکن مولا کو چھوڑ کر گئے تو ان کا ذکر نہیں ہے. جو مولا کے ساتھ تھے ان کا ذکر ہے. عزیزان گرامی, یہ قافلہ دھیرے دھیرے جب روانہ ہو رہا تھا تو ایک ایسی جگہ پہنچا جس کو دیکھنے کے لیے چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. اور یہی نہیں, ہمارے وہاں اسلام میں آیا ہے, حتیٰ رسولہ فرماتے تھے
کبھی کسی کی اسیری کو نہ دیکھنا، کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑانا، کسی کے ساتھ اس طرح سلوک نہ کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ میں اس جگہ سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، سیدانیاں محملوں پہ بیٹھی ہوئی تھیں، دوسری طرف سے چھت پر کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ادھر یہ قافلہ گزرا کہ بی بی سکینہ جو بی بی پھپھی اماں کی گود میں بیٹھی ہوئی تھیں، ایک عورت کو دیکھ کے کہا، پھپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں پانی مانگ لوں۔ اے پھپھی اماں، میں بہت دیر سے پیاسی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں پانی مانگ لوں۔ لو ارباب اعضاء، یہ جملہ سننا تھا کہ مقتل کہتا ہے کہ بی بی نے ہاں نہیں کہا، لیکن بی بی نے خاموشی اختیار کی۔ جیسے ہی بی بی نے خاموشی اختیار کی، جناب سکینہ بول پڑی، اگر کوئی ہو تو مجھے ایک کاسا پانی دے دو، مجھے پانی پلا دو۔ لو ارباب اعضاء، وہ شہزادی جو تھی اس نے اپنی کنیز سے کہا، جلدی جاؤ اور کاسے میں پانی لے کر آؤ، کٹورے میں پانی لے کر آؤ۔ پانی لا کر بی بی کو عطا کیا گیا۔ آپ تصور کر سکتے کیسی مظلومی تھی اہل بیت کی، واقعاً ان کے بچوں کے اوپر کون سی مصیبت گزر رہی تھی کہ اب تاریخ کہتی بی بی کے ہاتھ میں وہ کوزہ آیا، ایک بار اس بی بی نے کہا، بی بی پانی پی لو، میرے لیے دعا کر دینا، میری چند دعائیں ہیں وہ میرے لیے کر دینا۔ جناب زینب نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا اس کے لیے پہلے دعا کر دے، اے میری نور نظر پہلے دعا کر دے، بعد میں پانی پی لینا۔ ننھے ہاتھ اٹھے، کہا بی بی بتاؤ آپ کو کیا دعا کروانا ہے؟ کہا پہلی دعا تو یہ ہے، جس طرح آپ یتیم ہوئے ہو، اللہ میرے بچوں کے اوپر ان کے باپ کا سایہ باقی رکھے، ان کو یتیم نہ بنایا۔ اور وہاں بیازا آپ ذرا سوچے، ایک 4 سالہ بچی ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ رہی ہے، اللہ میں نے یتیمی دیکھی ہے، اے میرے معبود ان کے بچوں کو یتیم نہ بنانا۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ آپ دعا کر دیں ہم چلے جائیں مدینہ اپنے آقا کی زیارت کرنے کے لیے، ہمیں اللہ بلا لے، بہت دن ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آقا اور اپنی شہزادیوں کی زیارت نہیں کر چکے۔ فرمایا کون سی شہزادی کی زیارت کرنا چاہتی ہو؟ جناب زینب نے پوچھا کس سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں مدینے میں ہمارے مولا کا گھر ہے، ہمارا مولا وہاں رہتا ہے، ہماری شہزادیاں محل بنی ہاشم میں رہتی ہے۔ ارباب اعضاء آپ تصور کریں، وہ کنیز جو ایک زمانے میں کنیز ہو اور جو ملکہ ہو وہ اس حالت میں ہو، شہزادی کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ روایت کہتی ہے ایک بار بال ہٹائے، ارے فرمایا زیارت کرنا چاہتی ہو، ہم تمہارے سامنے موجود ہیں۔ لو ارباب اعضاء اس نے غور سے دیکھا، ارے تڑپ کے کہا بی بی ارے یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہا ہمارے کہاں تھے؟ کانوں کے نیزے پہ دیکھو تمہارے آقا کا سر ہے۔ ارباب اعضاء مقتل تو جملے لکھتا ہے، اس نے منہ پہ منہ پیٹ لیا، آواز دی بی بی بتاؤ میں آپ کے لیے کیا کروں؟ کہا اگر ممکن ہو ہمارے لیے چادریں لا دے۔ ارباب اعضاء وہ جلدی سے نیچے اتری، پڑوسیوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتی تھی، ہے کوئی جو مجھے چادر دے دے، ہے کوئی جو مجھے کپڑا دے دے۔ کسی نے پوچھا یہ چادریں کیا کرو گی؟ کہا اے زہرا زادیہ بلوائے آپ میں یہ چادریں میں ان کو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایّا منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک، اے اللہ ہماری اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا پرسہ ہمارے مولا اور بی بی کی خدمت میں پیش فرما، ہمارے آقا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔
زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہم سب کو اے اللہ دنیاوی اخروی آفات سے محفوظ فرما، مومنین جہاں میں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، اے اللہ جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ ان کا حق انہیں بازیاب فرما، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما، اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں ولی خدا کی ہمراہی نصیب فرما، اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سر حمد کی درخواست ہے، مرحوم حیدر بھائی مرچنٹ، امیر علی بھائی مرچنٹ، غلام حسن بھائی مرچنٹ، رخسانہ بھائی مرچنٹ، ٹیکسولو فیملی اور منیکیا فیملی، لادی والا فیملی، وکیل فیملی، ناتھانی فیملی، فیروز محمد، امیر علی محمد اور تمام مومنین۔